السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر المنطق کا سبق محصورات اربعہ وغیرہ کا بیان آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ کو سمجھیے، محصورات اربعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اربعہ کا معنی چار اور محصور یہ حصر سے بنا ہے، جس کا معنی ہے گھیراؤ، گھیرنا۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ اس بیان کے اندر ان قضیوں کا بیان ہوگا کہ جس کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ گھیراؤ یا یہ کہہ لیجئے کہ جس کے اندر حکم جو ہے یا تو تمام پر لگے گا یا بعض پر لگے گا۔ دوسری زبان میں یہ کہہ لو، حکم یا تو کل پر لگے گا یا کچھ پر لگے گا۔ کل پر حکم لگے تو وہ کل پر حکم یا تو ہاں میں لگے گا یا نہیں میں لگے گا۔ اگر کل پر حکم لگے اور ہاں میں لگے، یعنی سب پر حکم لگے اور وہ حکم جو سب پر لگ رہا ہے وہ اس بات میں لگ رہا ہے، ایجاب میں لگ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں موجبہ کلیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ موجبہ کلیہ۔ اور اگر حکم تمام پر تو لگ رہا ہے لیکن اس بات میں نہیں، ایجاب میں نہیں، بلکہ ان تمام کے اوپر جو حکم لگ رہا ہے وہ نفی کا حکم لگ رہا ہے، ہاں میں نہیں لگ رہا ہے بلکہ نہیں میں لگ رہا ہے۔ تمام پر حکم لگ رہا ہو، ہاں میں لگ رہا ہو تو وہ ہے موجبہ کلیہ۔ تمام پر حکم لگ رہا ہو، نہیں میں حکم لگ رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں سالبہ کلیہ۔ اسی طریقے سے اگر حکم بعض پر لگ رہا ہو یعنی کچھ پر لگ رہا ہو تو بعض پر یا کچھ پر جو حکم لگے گا وہ ہاں میں لگے گا، اس بات میں لگے گا، ایجاب میں لگے گا، یا نہیں میں لگے گا، نفی میں لگے گا۔ اگر حکم بعض پر ہو اور ہاں میں ہو یعنی اس بات میں ہو تو اس کو بولتے ہیں موجبہ جزئیہ۔ کیا بولتے ہیں؟ موجبہ جزئیہ۔ اور اگر حکم بعض پر لگ رہا ہو یعنی کچھ پر لگ رہا ہو لیکن حکم ہاں میں نہیں بلکہ نہیں میں لگ رہا ہے، نفی کا حکم لگ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سالبہ جزئیہ۔ اس کی ایک ہم مثال بھی آپ کو دے سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اشرفیہ کے تمام طلبہ کے لیے اگزام دینا یا امتحان دینا ضروری ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ اشرفیہ کے تمام طلبہ، میں اس لیے اشرفیہ کا نام لے رہا ہوں کہ میں بھی اسی گلشن کا ایک پھول ہوں، اس وجہ سے اس گلشن کو ساتھ میں لے کر چل رہا ہوں۔ تو اشرفیہ کے تمام طلبہ کے لیے امتحان دینا ضروری ہے۔ مدرسے میں رہنے کے لیے یعنی مدرسے میں اشرفیہ میں پڑھنے کے لیے تمام طلبہ کو امتحان دینا ضروری ہے۔ تو یہاں پر ہم نے امتحان دینے کا حکم تمام طلبہ پر لگایا اور یہ بھی ہم نے ہاں میں لگایا ہے، یعنی دینا ضروری ہے، ہاں میں لگایا ہے، نہیں میں نہیں لگایا ہے، ایجاب میں لگایا ہے، اس بات میں لگایا ہے۔ تو یہ ہوا موجبہ کلیہ۔ کیا ہوا؟ موجبہ کلیہ۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اشرفیہ کے کسی بھی طالب علم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ امتحان کو چھوڑ کر گھر جائیں،
ہم یہ کہیں کہ اشرفیہ کے کسی بھی طالب علم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ امتحان کو چھوڑ کر گھر جائیں، تو یہاں پر ہم نے اشرفیہ کے تمام طلبہ پر حکم لگایا لیکن ان کے اوپر نہیں کا یعنی گھر نہ جانے کا حکم لگایا، تو اس کو کہتے ہیں سالبہ کلیہ۔ کل کا حکم ادھر بھی ہے، کل کا حکم ادھر بھی ہے، لیکن اس پہلی مثال میں امتحان دینے کا حکم ہے، یعنی آپ کو امتحان دینا ہے، تو وہاں پر کل کا حکم لگا ہے تمام پر، تو اس کو کہیں گے موجبہ کلیہ۔ یہاں پر حکم کل پر لگا ہے لیکن نفی کا حکم لگا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ سالبہ کلیہ۔ میری امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ رہے ہوں گے۔ اگر سمجھ گئے ہوں گے تو کمنٹ میں محبت کے ساتھ آپ حضرات کوئی میسج ضرور کرنا۔ یہ ہے موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ۔ رہی بات، ہم نے کیا کہا تھا کہ حکم یا تو بعض پر لگے گا، ہاں میں لگے گا، جو ہے ایجاب میں لگے گا، اس بات میں لگے گا، یا نہیں میں لگے گا، نفی میں لگے گا، سلب میں لگے گا۔ اب اور ایک مثال دیں، ہم نے کہا اشرفیہ کے بعض طلبہ کی دعوت ہے۔ کیا کہا؟ اشرفیہ کے بعض طلبہ کی دعوت ہے، تو ہم نے یہاں پر کچھ طلبہ کے اوپر حکم یہ لگایا کہ ان کی دعوت ہے، تو یہ ہے موجبہ جزئیہ۔ اگر حکم بعض پر لگے اور ہاں میں لگے، ایجاب میں لگے، اس بات میں لگے، پوزیٹیو میں لگے، تو اس کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ موجبہ جزئیہ۔ موجبہ تو اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر حکم ایجاب کا ہے، اس بات کا ہے نا، ہاں کا ہے، پوزیٹیو کا ہے، اور جزیہ اس وجہ سے کہیں گے کیونکہ اس میں حکم کچھ پر لگا ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ اشرفیہ کے بعض طلبہ کی دعوت نہیں ہے، میں نے پوری مثال کو اشرفیہ میں سمیٹ دیا ہے دوستوں، یعنی ان چاروں محصورات کو اشرفیہ ہی میں سمیٹ دیا۔ ہم کہیں اگر اشرفیہ کے بعض طلبہ کی دعوت نہیں ہے، تو ہم نے یہاں پر بعض طلبہ سے دعوت کی نفی کی ہے نا، تو اس کو کہیں گے موجبہ جزئیہ، اس کو کہیں گے سالبہ جزئیہ۔ سالبہ اس لیے کہیں گے کیونکہ ہم نے بعض طلبہ سے جو ہے دعوت کی نفی کی ہے، اور جزیہ اس لیے کہیں گے کہ بعض کا اس میں ذکر آیا ہے۔ تو یہ چار قسمیں ہوئیں محصورات اربعہ سے، یہی مطلب ہے، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ تو یہ چار قسمیں محصورات اربعہ سے مراد یہی ہے، یہ چار قسمیں ہو گئی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قضیہ کی اس کے موضوع کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں۔ آپ نے پڑھا تھا دوستوں کہ قضیہ حملیہ کے اندر، یا خیر قضیہ ہی کے اندر، قضیہ مطلقاً کہہ لو، کہ اس کے اندر جو ہے تین اجزاء ہوتے ہیں جو بظاہر موجود ہوتے ہیں، یا دکھائی دیتے ہیں، کچھ نہیں دکھائی دیتے ہیں، جیسے کہ محکوم علیہ، محکوم بہ، اور نسبت حکمیہ۔ تو قضیہ کے یہ تینوں کیا ہو گئے؟ اجزاء ہو گئے، جز ہو گئے۔ تو اب یہ سب سے پہلے یہاں سے کیا کریں گے کہ یہ قضیہ حملیہ کے ہر جز سے بحث کریں گے۔ قضیہ حملیہ کے اندر پہلا جز ہے موضوع۔ پہلا جز کیا ہے؟ موضوع ہے۔ تو اب اس موضوع کے اعتبار سے یہ بحث کریں گے کہ قضیہ حملیہ کے موضوع کے اعتبار سے اس کی چار قسمیں ہیں، یعنی قضیہ حملیہ کے موضوع کے اعتبار سے، قضیہ حملیہ کے موضوع کے اعتبار سے اس قضیہ کی چار قسمیں ہیں۔ کون کون؟ ایک ہے شخصیہ، ایک ہے طبعیہ، ایک ہے محصورہ، اور ایک ہے محملہ۔ کہہ رہے قضیہ حملیہ کا موضوع، جیسے کہ زیدن عالم میں، زیدن یہ قضیہ حملیہ کا موضوع ہے۔ زیدن کیا ہے؟ قضیہ حملیہ کا موضوع ہے۔ تو یہ جو موضوع ہے، اس موضوع کو دیکھتے ہوئے، اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قضیہ کی چار قسمیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ قضیہ حملیہ میں جو موضوع ہے، یہ موضوع یا تو کلی ہوگا، یہ موضوع یا تو کلی ہوگا یا جزئی ہوگا۔ اگر قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی ہے، یعنی جزئی سے مراد جزء حقیقی ہے، تو اس کو قضیہ شخصیہ کہیں گے۔ اگر قضیہ حملیہ کا موضوع جزء حقیقی ہے، جیسے کہ زیدن عالم میں جو زیدن ہے، یہ کیا ہے؟ قضیہ حملیہ کا موضوع ہے اور جزء حقیقی ہے۔ تو کریں اگر قضیہ حملیہ کا موضوع
جزء حقیقی ہو تو اس قضیہ حملیہ کو قضیہ شخصیہ کہتے ہیں، اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی نہ ہو بلکہ کلی ہو تو یہ دو حال سے خالی نہیں۔ اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو تو یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو حکم نفس طبیعت نفس حقیقت پر لگے گا، یا حکم نفس طبیعت نفس حقیقت پر نہیں بلکہ اس کے افراد پر لگے گا۔ اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو اور حکم نفس طبیعت پر لگ رہا ہو، نفس حقیقت پر لگ رہا ہو، تو اس قضیہ کو قضیہ طبیعیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قضیہ طبیعیہ کہتے ہیں۔ اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی تو ہو لیکن حکم نفس طبیعت پر نہ لگ رہا ہو بلکہ حکم جو ہے اس کے افراد پر لگ رہا ہو تو اس کو محصورہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قضیہ محصورہ کہتے ہیں۔ اب اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو حکم نفس طبیعت پر لگے گا یا تو اس کے افراد پر لگے گا۔ اگر حکم نفس طبیعت پر لگ رہا ہو یعنی اس کی حقیقت پر لگ رہا ہو تو اس کو جو ہے قضیہ طبیعیہ کہتے ہیں، اور اگر حکم جو ہے اس کے افراد پر لگ رہا ہو تو یہ بھی دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو اس کے افراد کے مقدار کو کل یا بعض کے ذریعے سے بیان کیا جائے گا، یا اس کے افراد کے مقدار کو کل یا بعض کے ذریعے سے بیان نہیں کیا جائے گا۔ اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو اور حکم اس کے افراد پر لگ رہا ہو اور اس افراد کے مقدار کو کل یا بعض کے ذریعے سے بیان کر دیا جائے تو اس قضیہ کو قضیہ محصورہ کہتے ہیں۔ اور اگر اس کے افراد کو یعنی حکم اگر افراد پر لگ رہا ہو، قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو اور حکم اگر افراد پر لگ رہا ہو تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں، اور اگر اس افراد کے مقدار کو کل یا بعض کے ذریعے سے بیان نہ کیا گیا ہو تو اب اس قضیہ کو قضیہ مہملہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں دوستو؟ مہملہ کہتے ہیں۔ ایک بار اور آپ حضرات دلیل حصر سماعت فرما لیں۔ دلیل حصر یہ ہے کہ قضیہ حملیہ کے اپنے موضوع کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں، اور یہ دو حال سے خالی نہیں، پہلے دو حال سے خالی نہیں۔ قضیہ حملیہ کا موضوع یا تو کلی ہوگا یا جزئی ہوگا۔ اگر قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی ہو تو اس کو قضیہ شخصیہ کہیں گے۔ اس کی مثال جیسے کہ زید عالم میں زید، ٹھیک ہے۔ اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع جو ہے وہ کلی ہو تو یہ بھی دو حال سے خالی نہیں، یا تو حکم نفس طبیعت پر لگے گا یعنی اس کی حقیقت پر لگے گا، اسی ذات پر لگے گا، یا اس کے افراد یعنی اس موضوع کے افراد پر لگے گا۔ اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو اور حکم نفس طبیعت پر لگ رہا ہو تو اس کو قضیہ طبیعیہ کہتے ہیں، جیسے کہ الانسان نوع، انسان کیا ہے؟ نوع ہے، تو یہاں پر نوعیت بیان کر رہے ہیں، انسان کی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو اور حکم نفس افراد پر لگ رہا ہو، حکم جو ہے اس موضوع کے افراد پر لگ رہا ہو تو یہ بھی دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کے افراد کو کل یا بعض کے ذریعے سے بیان کیا جائے گا یا بیان نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کے افراد کے مقدار کو کل اور بعض کے ذریعے سے بیان کیا جائے گا تو اس کو قضیہ محصورہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے کہ کل انسان حیوان بعض الحیوان لیسا بھی انسانی، تو یہاں پر ہر کل اور بعض کے ذریعے سے اس کے افراد کو بیان کر دیا گیا، اس کی مقدار کو بیان کر دیا گیا۔ اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو، حکم افراد پر لگ رہا ہو، موضوع کے افراد پر لاگو، لیکن اس موضوع کے افراد کے مقدار کو کل اور بعض کے ذریعے سے نہ بیان کیا جائے بلکہ مطلقاً بیان کر دیا جائے تو اس کو قضیہ محملہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے کہ الانسان حیوان ہے نا، انسان حیوان ہے۔ تو یہ چار قسمیں اس کی ہو گئیں بطور دلیل حصر۔ تو آج میں نے دلیل حصر کو ذکر کیا، آپ دلیل حصر کو یاد کریے۔ انشاءاللہ الرحمن کل میں آگے سبق پڑھاؤں گا، ورنہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔